بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں ہم اپنی اس آخری آڈیو کے ساتھ مل کر اس پلیٹ فارم پہ حاضر ہیں جہاں پر ہم انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور میرا اور آپ کا ساتھ مل کر کتاب پڑھنے کا سفر آج نقوش عصمت کے حوالے سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اسی طرح کی ایک مستند بہت بہترین 2 کتابوں کا انتخاب ہوا ہے جو کہ میں انشاءاللہ شروع کروں گی، جو کہ امام زمانہ کے حوالے سے ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد مقاتل کی کتاب کو پڑھیں گے۔ لیکن آج مجھے بھی تھوڑی سی اداسی ہو رہی ہے کہ یہ اس کتاب کا آخری ریکارڈنگ ہوگی، اور ایک لمبا عرصہ تھا جس میں ہم ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے۔ 62 ہم آڈیوز میں ساتھ تھے، اور یہ آخری 63rd آڈیو ہے، اور یقیناً لیکن ایک اطمینان دل کو ہے کہ ہم نے بہت کچھ جان لیا ان گھنٹوں میں کہ جب ہم مل کر بیٹھے اور اس کتاب کو اچھی طرح سے ہم نے پڑھا، کہ جس کے مؤلف ہیں السید ذیشان حیدر جوادی، اور یہ انتہائی مستند کتاب ہے جب ہم میں سے ہر علم و شعور رکھنے والے انسان کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا۔ اب آڈیو کی صورت میں کاشان بصیرت کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہوگی، آپ کا جب دل چاہے صرف آپ نے سوئچ بٹن آن کرنا ہے اور اس کتاب میں موجود علم کو اپنے پاس جمع کرنا ہے، سننا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہدایت کردہ تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور اپنی آگے آنے والی نسل تک اس علم کو پہنچایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے سامعین، آخری آڈیو 63rd آڈیو کا پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مزید جان رہے ہیں، جو کہ جستجو ہماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور اس آڈیو کے اینڈ پر انشاءاللہ کتاب کے اینڈ پہ، کیونکہ کچھ زیارات اور کچھ علم یہ بھی ہے، میں بتا دوں کہ زیارات اور ملاقات کے حوالے سے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، وہ بھی میں کوشش کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، جس میں امام عصر اور سلام، دعا، نماز، زیارت، استغاثہ وغیرہ کے تھوڑے چھوٹے طریقے بتائیں۔ لیکن آئیے ہم پہلے پیج نمبر 525 جس کو ہم نے ختم کیا تھا، 524 کو ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا، اور اب ہم پیج 525 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے روایات و اعترافات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک مہدی بھی ہوگا، ان بریکٹ ابو سعید الحضری، صحیح ترمذی، صفحہ 270 بریکٹ کلوز۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ میری اطرت میں ایک شخص کو پیدا کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، عبد الرحمن بن عوف، ان بریکٹ عقد الدرر۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر عمر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں میرا ایک ہم نام آ جائے۔ عبداللہ بن مسعود بریکٹ میں ہے یہ سب، ترمذی وسنن ابو داؤد۔ اس امت کا مہدی عیسیٰ بن مریم کی امامت کرے گا۔ آگے لکھا ہے ابو سعید الحضری، ان بریکٹ عقد الدرر۔ اگلا ہے اعتراف کہ مہدی برحق ہے اور بنی کنانہ، قریش، بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ سے ہوگا، اور اس میں آگے لکھا ہے فتادہ، اور بریکٹ میں ہے عقد الدرر۔ اگلا اعتراف ہے میں تمہیں مہدی کی بشارت دے رہا ہوں جو میری اطرت اور قریش سے ہوگا، ان بریکٹ صواعق محرقہ۔ اگلا پڑھتے ہیں ہم 7 اولاد عبد المطلب سرداران جنت ہیں، میں علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین، مہدی، ان بریکٹ سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، عقد الدرر۔ اگلا ہے مہدی میری اطرت میں اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اس کے بارے میں لکھا ہے روایت ام سلمہ، ان بریکٹ ابو داؤد۔ اگلا ہے اللہ دنیا کے آخری دن کو اس قدر طول دے گا کہ میری اطرت اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک شخص آ جائے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، روایت ابو ہریرہ، ان بریکٹ ترمذی۔ علی میری امت کے امام ہیں اور ان کی اولاد میں قائم منتظر ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا، روایت ابن عباس، ان بریکٹ مناقب خوارزمی۔
مہدی اولاد حسین سے ہوگا۔ روایت حذیفہ بن الیمان ان بریکٹ حافظ ابو نعیم۔ حسین تم سید بن سید اور برادر سید ہو، تم امام ابن امام اور برادر امام ہو، تم حجت بن حجت برادر حجت اور 9 حجتوں کے باپ ہو جن کا نواں قائم ہوگا۔ سلمان ان بریکٹ یناب المودت۔ مہدی کا خروج بہرحال ضروری ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ان بریکٹ الشیخ محی الدین در فتوحات مکیہ، الشیخ عبدالوہاب شعرانی در الیواقیت والجواہر۔ امام مہدی سامرا میں پیدا ہوئے ہیں جو بغداد سے 20 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ ان بریکٹ محمد بن طلحہ شافعی اور مطالب الصول۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے خوف سے اپنے فرزند کی ولادت کو مخفی رکھا۔ ان بریکٹ علی بن محمد بن صباغ مالکی در الفصول المہمہ۔ امام مہدی سامرا میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا ہے، وہ اپنے والد بزرگوار کی حیات ہی سے غائب ہیں۔ ان بریکٹ علامہ جامی در شواہد النبوت۔ امام مہدی 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور سامرا میں لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ ان بریکٹ علامہ جمال الدین در روضۃ الاحباب۔ امام مہدی 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس خدا کے حوالے کر دیا جس کی پناہ میں جناب موسیٰ تھے۔ ان بریکٹ شیخ عبدالحق محدث دہلوی در مناقب الائمہ۔ اگلا ہے امام مہدی علیہ السلام بطن نرجس سے 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان بریکٹ عبدالرحمن صوفی در مراعۃ الاسرار۔ اگلا پڑھتے ہیں خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے واسطے سے امام مہدی علیہ السلام تک پہنچی ہے اور وہ آخری امام ہیں۔ ان بریکٹ علامہ شہاب الدین دولت آبادی در تفسیر بحر مواجد۔ اگلا ہے امام مہدی 12ویں امام ہیں۔ ان بریکٹ ملا علی قاری در شرح مشکوات۔ نیکسٹ امام مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں، وہ بقول 255 ہجری میں پیدا ہو کر ایک عرصے کے بعد غائب ہو گئے۔ ان بریکٹ علامہ جواد صاباتی اور صاباتی در براہین صاباتیہ۔ نیکسٹ امام مہدی پیدا ہو کر غائب ہو گئے اور آخری دور میں ظہور کریں گے۔ ان بریکٹ شیخ سعد الدین در مسجد اقصی۔ نیکسٹ آپ پیدا ہو کر قطب ہو گئے ہیں۔ ان بریکٹ علی اکبر بن اسد اللہ در مکاشفات۔ نیکسٹ محمد بن الحسن کے بارے میں شیعوں کا خیال درست ہے۔ ان بریکٹ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سالہ نوادر۔ نیکسٹ امام مہدی علیہ السلام تکمیل صفات کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ ان بریکٹ ملا حسین میبزی در شرح دیوان۔ نیکسٹ امام مہدی علیہ السلام 256 ہجری میں پیدا ہو کر غائب ہو گئے ہیں۔ ان بریکٹ تاریخی ذہبی۔ نیکسٹ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر سرداب میں غائب ہو گئے ہیں۔ ان بریکٹ ابن حجر مکی در صواعق محرقہ۔ نیکسٹ امام مہدی علیہ السلام کی عمر امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے وقت 5 برس کی تھی، وہ غائب ہو کر پھر واپس نہیں آئے ہیں۔ ان بریکٹ وفیات العیان۔ نیکسٹ آپ کا لقب القائم المنتظر الباقی ہے۔ ان بریکٹ تذکرہ خواص الامت سبط بن جوزی۔ نیکسٹ آپ اسی طرح زندہ اور باقی ہیں جس طرح عیسیٰ، خضر اور الیاس وغیرہ ہیں۔ ان بریکٹ ارہج المطالب۔ نیکسٹ امام مہدی قائم و منتظر ہیں اور آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر دنیا کی تاریکی کفر کو زائل فرمائیں گے۔ ان بریکٹ فاضل ابن روز بہان ابطال الابطال۔ نیکسٹ امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ ان بریکٹ جلال الدین سیوطی در منشور۔ تو سامعین یہ ہم نے روایات و اعترافات حوالوں کے ساتھ پڑھ لیے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور ہم کتاب کے آخری صفحات میں پہنچ گئے ہیں تقریباً۔
اس کی ہیڈنگ ہے خصوصیات حکومت امام عصر علیہ السلام. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کتاب میں ان خصوصیات کو نمبر وار دیا ہوا ہے، اور اس میں کل 20 خصوصیات دی ہیں، اور جب ہم 20 خصوصیات سامعین پڑھ لیں گے تو بس اس کتاب کے بالکل آخر میں ہم زیارات کی طرف پہنچ جائیں گے. تو آئیے ہم یہ 20 خصوصیات جو کہ حکومت امام عصر کی ہیں وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ. 1. ابتدائے ظہور میں آپ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ابتدائے بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اس لیے کہ آپ کے دور تک اسلام اس قدر مسخ ہو چکا ہوگا کہ گویا اثر نو اسلام کی تبلیغ کرنا ہوگی، اور جدید ترین نظام کے بارے میں شدید ترین مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا. لہٰذا خوشحالی ان افراد کے لیے جو یہاں سے یہ مٹا ہوا ہے، میں 1 منٹ دوسری کتاب سے چیک کر کے بتاتی ہوں. جی سامعین، میرے پاس اصل میں 2 کتابیں ہیں، ایک پرانی اور ایک نئی، دونوں پرنٹنگ میرے پاس ہیں. تو آغاز تو میں نے پرانی سے کیا تھا، لیکن درمیان سے میں نے نئی کتاب سے سٹارٹ لے لیا تھا، اور میں اس لیے جب بھی کبھی ایسا کچھ مسئلہ آتا ہے میں دونوں سے چیک کر کے پھر آپ تک پہنچاتی ہوں. انتہائی مستند چیز پہنچنی چاہیے سننے والوں تک. تو یہ میں نے اس کتاب سے بھی دیکھ لیا، تو وہ اب میں دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتی ہوں. لہٰذا خوشحالی ان افراد کے لیے جو غربا ہوں. نمبر 2، آپ کے فیصلے جناب داؤد کی طرح ذاتی علم کی بنیاد پر ہوں گے، اور آپ گواہ اور بینہ کے محتاج نہ ہوں گے. آپ لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کے جرائم کا اندازہ کر لیں گے اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. 3، آپ کی سواری کے لیے ایک مخصوص ابر ہوگا. ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، جس میں گرج، چمک اور بجلی وغیرہ سب کچھ ہوگی، جو بات حضرت ذوالقرنین کو بھی حاصل نہ تھی. آپ اس ابر پر سوار ہو کر مختلف اطراف کا دورہ کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کر کے اس کا نظام قائم کریں گے. 4، آپ کے وجود مبارک کی برکت سے زمین اپنے سارے ذخائر کو اگل دے گی اور پیداوار میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ جو شخص جس قدر مطالبہ کرے گا آواز آئے گی، لے لو، خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. پیداوار کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی عورت عراق سے شام تک پیدل سفر کرے تو اس کے قدم سبزہ زار کے علاوہ کسی خشک زمین پر نہ پڑیں گے. سبحان اللہ. نمبر 5، دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان بھی کوئی وحشت اور نفرت نہ رہ جائے گی. بچے سانپ بچھو سے کھیلیں گے، بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت عراق سے شام تک سر پر سامان رکھ کر چلے گی تو کوئی درندہ بھی اذیت نہ کرے گا اور نہ اسے کسی طرح کا خوف ہوگا. نمبر 6، آپ کے ظہور کی برکت سے مخصوص قسم کے خطرات، امراض کا خاتمہ ہو جائے گا اور صاحبان ایمان صحت و سلامتی کی زندگی گزاریں گے. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں، نمبر 7 پڑھتے ہیں کہ آپ پر ایک منٹ میں اس کو دوبارہ سے دیکھوں. آپ پر مرور زمانہ اور تغیرات دہر کا کوئی اثر نہ ہوگا اور سینکڑوں سال کے بعد بھی 40 سال کے جوان کی شکل میں ظہور فرمائیں گے. جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آپ ہی قائم ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس قدر ضعیف و نحیف ہو گیا ہوں. اور قائم طویل ترین عمر کے باوجود 40 سالہ جوان کی شکل میں ظہور کریں گے. وہ میری اولاد میں میرا چوتھا وارث ہوگا. سبحان اللہ. نمبر 8، آئیے یہ پڑھتے ہیں. آپ کے پاس تمام انبیاء اور اولیاء کی میراث ہوگی. لباس ابراہیم علیہ السلام، عصائے موسیٰ، انگشتری سلیمان علیہ السلام، زرع پیغمبر اسلام، امامہ و نالین و لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذوالفقار حیدر کرار. اور جب سید حسنی آپ سے دلالت امامت کا مطالبہ کریں گے تو آپ ان تمام تبرکات کو پیش کریں گے. سبحان اللہ. نمبر 9، آپ زیر آفتاب سفر کریں گے تو بھی جسم اقدس کا کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا.
نمبر 10، آپ کے نور مبارک سے زمین اس قدر روشن ہو جائے گی کہ آفتاب و ماہتاب کے بغیر بھی کاروبار حیات چل سکے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 11، آپ کے سامنے تمام دنیا ہتھیلی پر 1 درہم کی مانند ہوگی اور آپ بغیر کسی سائل و حاجب کہ تمام دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 12 آپ کے دور میں صاحبان ایمان کمال علم و عقل و ذہانت و ذکاوت کی منزل پر فائز ہوں گے اور آپ جس کے سر پر دست شفقت پھیر دیں گے اس کی عقل بالکل کامل و اکمل ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ مختلف ملکوں میں بھیجے جانے والے نمائندوں کو ہدایت کریں گے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنی ہتھیلی کو دیکھ لینا، تمام علوم و مسائل نقش نظر آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ سامعین کتنا پیارا دور ہوگا۔ نمبر 13، مساجد میں جدید قسم کے مینار، حجرات اور نقوش جو دور مرسل اعظم میں نہیں تھے انہیں محو کر دیا جائے گا اور مساجد کو ان کی اصلی اسلامی سادگی کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، مسجد الحرام اور مسجد النبی کی اثر نو اصلاح و ترمیم ہوگی اور جس قدر بھی بے جا تعمیرات ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی اور مقام ابراہیم کو بھی اس کی اصل منزل تک پلٹا دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 15، آپ کا نور مبارک اس قدر نمایاں اور روشن ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ بآسانی اس کی زیارت کر سکیں گے اور ہر شخص آپ کو اپنے سے قریب تر اور اپنے ہی علاقے اور محلے سے میں محسوس کرے گا۔ کیا وقت ہوگا سامعین۔ نمبر 16، آپ کا پرچم نصرت رسول اکرم کا پرچم ہوگا جس کا عمود عرش الہی کا بنا ہوا ہوگا اور جس ظالم پر سایہ فگن ہو جائے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کی فوج کے افراد لوہے کی چادر کی طرح سخت اور مستحکم ہوں گے اور ہر مومن کے پاس 40 افراد کی طاقت ہوگی، سبحان اللہ۔ نمبر 17، مومنین کی قبروں میں بھی ظہور کی خوشی کا داخلہ ہو جائے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور بعض قبروں سے اٹھ کر نصرت امام کے لیے باہر آ جائیں گے، جیسا کہ دعائے عہد میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار اگر مجھے ظہور سے پہلے موت بھی آ جائے تو وقت ظہور اس عالم میں قبر سے اٹھانا کہ کفن دوش پر ہو، برہنہ تلوار ہاتھ میں ہو، نیزہ چمک رہا ہو اور زبان پر لبیک 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 ہو۔ سامعین پتہ نہیں جو پڑھتے وقت میری کیفیت ہے وہ آپ کی بھی ہے، ہم سب کی یہی خواہش ہے مولا۔ نمبر 18، آپ اپنے تمام جانے والوں کے قرضوں کو ادا فرمائیں گے اور انہیں خیرات و برکات سے مالا مال کر دیں گے، بشرطے کہ قرضے کا تعلق حرام مصارف سے نہ ہو ورنہ اس کا مواخذہ بھی کریں گے۔ 19، آپ جملہ بدعتوں کا قلع قمع کر دیں گے اور عالم انسانیت کو شریعت پیغمبر اسلام کی طرف پلٹا کر لے آئیں گے، یہاں تک کہ ہزاروں بدعقیدہ لوگ آپ کے واپس جانے کا مطالبہ کر دیں گے اور آپ سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ نمبر 20، آپ کے جملہ روابط اور تعلقات صرف ان افراد سے ہوں گے جو واقعاً مومن مخلص ہوں گے اور کسی منافق اور ریاکار کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی امیہ و بنی عباس، قاتلان حسین علیہ السلام اور نواصب و خوارج سب کا خاتمہ کر دیں گے اور کسی ایسے آدمی کو زندہ نہ چھوڑیں گے جو گزشتہ افراد و اقوام کی بدعمالیوں اور ان کے مظالم سے راضی ہوگا۔ اللہم عجل فرجہم وسہل مخرجہم وجعلنا من انصار ودعوانا۔ تو سامعین یہاں تک ہم نے پیج 529 پر ہم نے مولا کے حوالے سے جو آخری ہم نے خصوصیات حکومت امام عصر پڑھ لیں، اور اب یہ 2 صفحات ہیں جن پر جو کہ مشتمل ہیں امام عصر اور علیہ السلام اور سلام، دعا، نماز، زیارت، استغاثہ اور طریقہ زیارت و ملاقات۔ یہاں پر 2 صفحات ہیں جس میں کہ جو چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں وہ ہیڈنگ کے ساتھ اسی طرح ہے: سلام،
کی ہیڈنگ ہے، دعا کی ہیڈنگ ہے، نماز کی ہیڈنگ ہے، استغاثہ کی ہیڈنگ ہے، اور نسخہ شفا آخری ہیڈنگ ہے نسخہ شفا، اور اس کے بعد زیارت۔ اب ان سب کو ہم الگ الگ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، جو بہت بڑا نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے، لیکن میں یہ اعتراف کرتی چلوں اس سے پہلے کہ میں ان صفحات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس میں عربی کے کافی الفاظ ہیں، اور اس میں عربی کی کافی لائنیں ہیں، جو کہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں، اس لیے کہ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ صاحب زبان نہیں ہیں، عربی جتنا بھی ہم جان لیں، ہمیں بہرحال حرکات اور اعراب کی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں پر کئی لائنیں ایسی ہیں جس میں کہ اعراب نہیں ہیں اور حرکات عربی کی جو ہیں وہ نہیں ہیں، یعنی زیر زبر پیش، یعنی فتح دمہ کسرہ، وہ کچھ اس طرح اتنے نمایاں نہیں ہیں، نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں پڑھ سکوں، اور اگر کہیں پر ترجمہ ہے تو میں ترجمہ پڑھنے پہ زیادہ اس کو میرے خیال ہے کہ بہتر سمجھوں گی، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں یقیناً مجھے عربی پڑھنی پڑے گی، لیکن معذرت پہلے سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کریں، اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیجئے گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو آئیے ہم اس کتاب کے بالکل آخری 2 صفحات کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام عصر اور سلام، دعا، نماز، زیارت، استغاثہ، طریقہ زیارت و ملاقات کیا ہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد گرامی تھا کہ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ مہدی گھوڑے پر سوار وادی اسلام سہلا کی طرف روانہ ہے، اور زبان پر یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا، لا الہ الا اللہ تعبدو و رقل لحم، معاذ کل مؤمن وحید و مزل کل حبا و عنید، ان بریکٹ بہار۔ ہیڈنگ ہے سلام۔ جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو بھی قائم کے دور تک رہ جائے گا اس کا فرض ہے کہ انہیں اس طرح سلام کرے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن العلم و موضوع الرسالت، ان بریکٹ غیبت طبرسی۔ محمد بن مسلم راوی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طرح سلام کرنے کا حکم دیا ہے: السلام علیکہ یا بقی اللہ فی ارضہ، ان بریکٹ کمال الدین۔ عمران بن داہر راوی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ قائم کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا جا سکتا ہے، تو فرمایا ہرگز نہیں، یہ لقب صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہے، قائم کو بقیت اللہ کہہ کر سلام کرو، ان بریکٹ بہار۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعا۔ امام مہدی علیہ السلام ہی سے وہ مشہور و معروف دعا نقل کی گئی ہے جو مفاتح الجناح اور دیگر کتب ادعیہ میں مذکور ہے: اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیت، ان بریکٹ مصباح کف امی۔ آپ کی ایک دعا یہ بھی ہے: مالک الرقاب و حازم الاحزاب، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، سبب لنا سبن لا تستطیع لہو طلبن، ان بریکٹ منہج الدعوات۔ آپ ہی کی یہ مشہور دعا بھی ہے: الہی بحق من نجاکا و بحق من دعاکا، ان بریکٹ الادعیۃ المستجابات۔ آپ ہی سے یہ دعا بھی نقل کی ہے: الہی عظم البلا و برہ الخفا۔ آپ کے دور غیبت کے لیے شیخ عمر وی نے ابو علی بن حمام کو یہ دعا تعلیم فرما دی تھی: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، ان بریکٹ کمال الدین۔
اگلی ہیڈنگ ہے سامعین نماز۔ امام عصر ہی سے یہ نماز حاجت بھی نقل کی گئی ہے کہ شب جمعہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ دہرائے اور رکوع و سجدے کی تسبیحات کو 7 مرتبہ ادا کرے اور بعد نماز حاجت طلب کرے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ان بریکٹ کنوز النجاج طبرسی۔ یہ پڑھ کے مجھے یاد آیا سامعین کہ ہم ہمیشہ یہی دعا پڑھتے ہیں، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کتاب میں بھی دیکھ لی ہے۔ عموماً ہم اور مختلف کتابوں میں جہاں پہ نماز کے اور دعاؤں کی ہدایت ہوتی ہے وہاں ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ ایک مستند کتاب نقوش عصمت میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور خود پڑھ لیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے استغاثہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص راستہ بھول جائے اور پریشان حال ہو جائے تو اس طرح فریاد کرے، یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریقہ رحمکم اللہ، ان بریکٹ النجم الثاقب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لوفا کی روایت میں فرمایا ہے کہ مصیبت اس منزل پر آ جائے کہ تلوار گردن کے قریب ہو تو یوں فریاد کرو، یا مولا یا صاحب الزمان انا مستغیث بکا، صاحب الزمان یقیناً تمہاری امداد کریں گے اور تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے لیے ساری کائنات کے حالات کا جاننا اور طاقت کے اعتبار سے ہر ایک کے کام آنا اور ان کی مشکل کشائی کرنا ایک بنیادی شرط ہے، جس کے بغیر کوئی انسان امام کہے جانے کے قابل نہیں، کوئی انسان امام کہے جانے کے قابل ہے۔ امام عصر نے ایک قیدی کو دعائے عبرات کی تعلیم دی جس کے طفیل میں اسے رہائی مل گئی، اور امیر المومنین نے زوجہ حاکم کے خواب میں جا کر حاکم کو تحدید کی کہ اگر اسے رہا نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہم انی اسألک یا ارحم الابرات و یا کشف الکبرات، یا رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ بریکٹ ہے میں لکھا ہے جنت الماوا۔ سامعین اگلی ہیڈنگ ہے نسخہ شفا، اور یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کو شفا کی ضرورت ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ شیخ ابراہیم کنعامی رحمۃ اللہ نے البلد الامین میں نقل کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس دعا کو نئے برتن میں خاک شفا سے لکھ کر مریض کو پلا دیں تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دوا والحمد للہ شفاؤن ولا الہ الا کفاؤن هو الشافی شفاء وهو الکافی کفا اذهب الباس برب الناس شفاؤن لا یغادرہ سقم وصلی اللہ علی محمد وآلہ النجبائے۔ یہ بہار بریکٹ میں بہار ہے۔ اور آخری ہیڈنگ اور آخری پیراگراف زیارت لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس نے جمال الاسبو میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے روز یکشنبہ امام عصر کو اس طرح زیارت امیر المومنین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے: السلام علی الشجرۃ النبوۃ والدرحۃ الہاشمیۃ مزیۃ والمسمرۃ۔ اور آگے ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ مکمل زیارت مفاتیح الجناح میں موجود ہے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور آخری جملہ جو لکھا گیا ہے کتاب کے مؤلف نے لکھا ہے وہ لکھا ہے والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور یہاں پر یہ کتاب ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، اور میں پڑھتے پڑھتے میں خود آبدیدہ ہو گئی ہوں یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے ان 63 آڈیوز میں یعنی چند ہی گھنٹوں میں ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا، اور آج مجھ پر واجب ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں آج نماز شکرانہ ادا کروں گی کہ میں نے ایک مستند کتاب کو مکمل پڑھ لیا، اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً ایسا ہی احساس ہوگا کہ آپ نے ایک مکمل مستند کتاب کا علم آپ کے سینوں میں پہنچ گیا ہے۔ اور ہم یقیناً جتنے گھنٹے اس کے پڑھنے میں اور جتنے گھنٹے آپ لوگ اس کے سننے میں لگائیں گے یہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے
علم حاصل کیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نے جو کچھ تعلیمات حاصل کی ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کریں، اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہم اپنی اگلی نئی نسلوں تک یہ تمام علم پہنچائیں۔ تو آئیے اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم آج کی آڈیو اور اس کتاب کا اختتام کرتے ہیں۔ یا امام زمانہ ہماری مدد کیجیے، یا مولا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔